أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق الله العظيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو اللہ جل شانہ نہیں ہے کوئی بھی الہ مشکل کشا الا ہو مگر وہی صرف اس کی ذات۔ الحی وہ زندہ ہے، القیوم قائم رہنے والا ہے۔ نزل اس نے اتارا علیک الکتاب پر اس کتاب کو بالحق حق کے ساتھ مصدقاً جو کتاب تصدیق کرنے والی ہے لما بین یدیہ لما ان کتابوں کی بین یدیہ جو اس سے پہلے نازل ہوئی وانزل التوراۃ اور اتاری اللہ نے تورات والانجیل اور انجیل من قبل اس سے پہلے ہدی للناس جو ہدایت تھی لوگوں کے لیے وانزل الفرقان اور اتاری اللہ نے اور اتارا نازل فرمایا اللہ نے یہ فرقان ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بآیات اللہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ لہم عذاب شدید ان کے لیے عذاب ہے سخت واللہ عزیز ذو انتقام اور اللہ تعالی ہیں غلبے والے ذو انتقام بدلہ لینے والے۔ ان اللہ بے شک اللہ جل شانہ لا یخفى علیہ نہیں ہے چھپی ہوئی اس پر شیء کوئی چیز فی الارض زمین میں ولا فی السماء نہ آسمانوں میں۔ والذی وہی اللہ کی ذات ہے یصورکم جو تمہاری صورتیں شکلیں بناتا ہے فی الارحام ماؤں کے پیٹوں میں کیف یشاء جیسے چاہتا ہے لا الہ الا ہو کوئی الہ مشکل کشا نہیں اس کے سوا العزیز وہ غالب ہے الحکیم حکمتوں والا ہے۔ یہ سورہ آل عمران ہے۔ آل عمران کا مطلب عمران کا خاندان۔ عمران ایک بزرگ ہستی تھے اور بنی اسرائیل سے تھے اور ان کا پورا نام عمران ابن ماسان رحمہ اللہ تھا۔ یہ مسجد اقصی بیت المقدس کے امام اور خطبہ دینے والے تھے اور بہت نیک پارسا تھے۔ ان کو اللہ نے ایک بیٹا دیا جس کا نام ہارون رکھا اور یہ بھی بہت نیک ان کے بیٹے تھے، جوانی میں ہی فوت ہو گئے۔ ان کی بیوی کا نام حنہ بنت فاقوزہ رحمہ اللہ تھا۔ تو بزرگ یہ حضرت عمران بڑھاپے میں چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو امید لگائی تو ان کی اہلیہ نے منت مانی، ارادہ کیا کہ اگر اللہ جل شانہ مجھے بیٹا عطا فرمائے تو وہ میرا بیٹا دین کے لیے وقف ہوگا، مسجد اقصی کی ہی خدمت میں لگا رہے گا۔ چونکہ حضرت عمران بھی مسجد اقصی کی خدمت گزاری کرتے تھے، یہاں دین کا کام کرتے، تو اب بیٹا جو تھا وہ فوت ہو گیا، تو اس لیے اہلیہ نے نیت کی
کہ اب اللہ جو بیٹا عطا فرمائیں گے وہ اسی کام کے لیے وقف ہوگا، کیونکہ عمران تو دنیا سے جانے والے تھے، زیادہ عمر ان کی نظر نہیں آ رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ حضرت حنہ بنت فاقوزہ کے ہاں اللہ نے بیٹی دی، بیٹا کی بجائے بیٹی اللہ نے عطا کی، جن کا نام مریم رکھا گیا۔ تو یہ مریم ابھی بچپنے میں تھی کہ والد ان کے جو تھے وہ دنیا سے چلے گئے۔ اب ان کے خالو تھے حضرت زکریا علیہ السلام، تو ان کی پرورش اور کفالت میں رہیں، اور مسجد اقصی ہی کے ایک کمرہ کے اندر حضرت زکریا علیہ السلام کی رہائش کے ساتھ ان کی رہائش تھی، اور کمرے میں بند رہتی، عبادت گزاری میں بہت اللہ کی ولیہ تھی حضرت مریم۔ تو یہ خاندان ہی سارا بہت نیک اور پارسا تھا، تو اللہ نے ان کے اعزاز کے لیے اس سورت کا نام سورت آل عمران رکھ دیا۔ اور پھر حضرت مریم کی اولاد حضرت عیسیٰ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے بغیر شادی کے حضرت مریم کو اپنی قدرت سے بیٹا عطا فرمایا، جن کا نام عیسیٰ رکھا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام یہ جوانی کی عمر میں تھے، ابھی شادی نہیں ہوئی تھی کہ دنیا سے چلے گئے، اللہ نے آسمانوں سے پہ اٹھا لیا، اور پھر قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتارے جائیں گے، اور آپ کے بارے میں تفاصیل موجود ہیں سیرت کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں، کہ آپ جب اتریں گے تو اس وقت آپ کا نکاح قبیلہ ازد میں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد بھی عطا فرمائیں گے، 2 بیٹے ہوں گے، ایک کا نام موسیٰ رکھیں گے، دوسرے کا نام محمد رکھیں گے۔ تو یہ حضرت عیسیٰ کا تعارف کتب تواریخ میں موجود ہے۔ تو فرمایا کہ الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ یہ 29 صورتیں ہیں ایسی جن کے شروع میں اس طرح کے حروف ہے، الف لام میم، الف لام را، حامیم، یاسین، طاسین، اس طرح کے الفاظ جن کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ مقطع اصل میں مخفف کو کہتے ہیں، کہ کسی بھی حرف کا مخفف ہو، جیسے محمد کا لفظ ہے، اس کا مخفف میم لے لیں، تو اس طرح اجمل کا لفظ ہے، اس کا مخفف ایک حرف لے لیں، الف، تو اب میم الف صرف آپ لکھیں مخفف، تو میم سے مراد ہوگا محمد، الف سے مراد ہوگا اجمل۔ تو اس طریقے سے جو مخفف حرف ہو، پورے لفظ سے ایک حرف لے لیں تو اس کو مقطع کہتے ہیں۔ تو مقطعات یہ جو کلمات ہیں یہ مخفف ہیں۔ کس کے مخفف ہیں؟ اس کا قطعی علم اللہ کی ذات کو ہے۔ اس لیے مفسرین فرماتے ہیں ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ ان حروف سے جو اللہ کی مراد ہے ہمارا اس پر ایمان ہے۔ البتہ کہ یہ مخفف ہیں تو اس کی کچھ اشارات اہل علم نے دیے ہیں کہ الف یہ مخفف ہے اللہ کے نام سے، لام یہ مخفف ہے جبریل امین کے نام سے، اور میم یہ مخفف ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے، اور بھی اس کی تشریحات ہیں۔ تو یہ حروف مقطعات ہیں، اللہ عالم بمرادہ، اللہ اس کی قطعی مراد کو جانتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کی صفات کہ اللہ وہ ذات ہے لا الہ، اس کے سوا کوئی الہ مشکل کشا نہیں۔ الہ کے کئی معنی آتے ہیں، حاجت روا، مشکل کشا، فریاد رس، دستگیر، حاکم، مقنن، قانون ساز، یہ سارے معنی الہ میں ہیں۔ تو اللہ کے سوا کوئی بھی الہ مشکل کشا، حاجت روا نہیں، اللہ مگر وہ صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ الحی وہ اللہ کی ذات زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات ہے، جس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے۔ القیوم وہ قائم رہنے والی ذات ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ وہ ذات رہے گی۔ اس کے دوسرے معنی بھی کرتے ہیں، القیوم قائم رکھنے والی ذات، کہ ساری کائنات کے نظام کو وہی اللہ قائم رکھے ہوئے ہے۔ یہ اللہ کے صفاتی نام ہیں، اس لیے یہ جس کے نام بھی رکھے جائیں، عبد الحی، عبد القیوم، تو ان ناموں میں پورا نام بلانا چاہیے۔ عبد الحی، صرف حی کسی کو کہنا، صرف کسی کو قیوم کہنا،
یہ سخت بے ادبی ہے اور گناہ ہے۔ اس طرح لوگ اللہ کے نام پہ بچوں کے نام رکھتے ہیں تو ان کو پورا بلانا چاہیے، عبد الرحمن، عبد الکریم، عبد الرقیب، اب یہ پورے نام بلانے چاہیے۔ صرف رحمان بلانا یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ اللہ کا نام ہے اور بندے کے نام پہ لگا رہے ہیں، اور رحمان ادھر آؤ، رحمان یہ کام کرو، بھئی کیا نام ہے تمہارا؟ کہتے ہیں میرا نام رحمان ہے۔ اب تو اللہ معاف کرے دیہاتوں میں رحمان بھی نہیں کہتے، مان کہتے ہیں۔ تو اس طرح یہ نام بہت پیارے ہیں، لیکن پورا اور مکمل نام اللہ کی ذات کا بلانا چاہیے۔ نزل علیک الکتاب بالحق، اتارا اللہ نے آپ پر اس کتاب کو بالحق، حق کے ساتھ، ٹھیک ٹھیک سچ پہ مبنی اللہ نے یہ کتاب اتاری، یہ جو اللہ کی طرف سے ہے، کسی کی بنائی ہوئی کلام نہیں ہے۔ مصدقاً، یہ قرآن تصدیق کرنے والا ہے، لما، ان سب کتابوں کا، بین یدی، جو اس سے پہلے ہیں، یعنی اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں تھیں، تورات، زبور، انجیل، ان کے اندر جو مضامین تھے، یہ قرآن ان کی تصدیق کرتا ہے، ان مضامین کو خود بھی بیان کرتا ہے۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ، اور اللہ نے اتاری تورات، والانجیل، اور انجیل۔ قرآن کریم کے بعد جو سب سے بڑی رتبے والی کتاب ہے، جو درجہ ہے قرآن کے بعد، وہ تورات کا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ یہ نازل ہوئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی۔ یہ اپنے زمانے میں یہ سچی کتابیں تھیں، من قبل، اس قرآن سے پہلے اتری، ھدی للناس، یہ ساری کتابیں، تورات، انجیل، زبور، دیگر آسمانی صحیفے اور آسمانی کتابیں، ملاکی، اخبار، سلاطین، پیدائش، یہ مختلف جو ہے نا وہ صحیفوں کے نام، یہ سب کے سب ھدی للناس، جتنے آسمانی صحیفے تھے، ہدایت تھی لوگوں کے لیے اپنے وقت میں۔ اب نہیں ہے وہ ہدایت انسانیت کے لیے، اب یہ ہدایت کیا ہے؟ اب یہ قرآن ہدایت ہے، ھدی للمتقین، وہ اپنے زمانے میں تھیں۔ آج وہ کتابیں نام تو ان کے موجود ہیں، لیکن وہ اپنی اصل حالت میں نہیں، نہ تورات اصل مل رہی ہے، نہ انجیل ملتی ہے۔ اب ان کے نسخے تو موجود ہیں، مثلا انجیل کے اس وقت 4 یا 5 قسم کی انجیلیں موجود ہیں، انجیل متی، یوحنا، مرقس، لوقا اور برنباس کی انجیل۔ برنباس کی تو ملتی نہیں ہے، باقی یہ 4 انجیلیں اب بھی مارکیٹ میں موجود ہیں، متی کی، یوحنا کی، مرقس کی اور لوقا کی انجیل۔ یہ چاروں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کے تابعین تھے، یہ تابعین کے درجے میں لوگ تھے، اور برنباس یہ حضرت عیسیٰ کے صحابی تھے۔ اب عجب تماشا تو یہ ہے نا کہ صحابی کی انجیل کو عیسائیوں نے چھوڑ دیا ہے، اور جو تابعین کی مرتب کی ہوئی انجیلیں ہیں، متی کی، یوحنا کی، مرقس کی، لوقا کی، ان کو لے رہے ہیں۔ برنباس کو کہتے ہیں یہ جعلی ہے، اصلی انجیل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برنباس میں تعریفات موجود ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اصلی نہیں ہے، یہ جعلی انجیل ہے، حالانکہ اصل وہ انجیل ہے کیونکہ وہ صحابی کی ہے۔ تو اس طریقے سے وہ کتابیں آج موجود تو ہیں، لیکن تحریف شدہ، تبدیل شدہ ہیں، اور یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ یہ قیامت تک کے لیے محفوظ، اس کے زیر زبر میں بھی کوئی رد و بدل ممکن نہیں، 100 بار کوئی کوشش کرے ناکام رہے گا۔ اللہ نے یہ کتاب اتنی شان والی بنائی، اس کو کوئی دیکھے تو بھی ثواب ہے، اس کو ہاتھ سے پکڑے تو بھی ثواب ہے، اور اس کو پڑھے تو بھی ثواب ہے، اور اس کی تلاوت کرنا، اس کے معنی مفہوم کو سمجھنا، یہ سب کے سب اعمال ثواب، مستقل عمل ہے۔ قرآن کو ہاتھ لگانا مستقل عمل ہے، اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اور اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے صرف دیکھنا، یہ سارے نیک عمل ہیں۔ یہاں تک کہ اگر کوئی شخص قرآن کریم کو بغیر ترجمہ کے صرف اس کے الفاظ، ایک آیت صحیح پڑھنا سیکھ لے، تو یہ ایک آیت کا صحیح پڑھنا، اس کا سیکھ لینا، اس کی تعلیم حاصل کرنا 100 رکعت نماز نفل سے زیادہ افضل ہے، اور ایک آیت کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ سیکھ لینا 1000 رکعت نماز نفل سے زیادہ افضل اس کا ثواب ہے۔
تو فرمایا کہ وانزل الفرقان، اور اللہ نے اتارا فرقان کو، یعنی اس قرآن کو جو حق باطل میں فرق کرنے والا، حلال حرام میں فرق کرنے والا ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بآیات اللہ، اللہ کی آیات کے ساتھ، لہم عذاب شدید، ان کے لیے عذاب ہے سخت، واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تعالی غلبے والے ہیں، طاقت والے ہیں، ذو انتقام، انتقام لینے والے، بدلہ لینے والے ہیں، ان کو پوری قدرتیں حاصل ہیں۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، یہ آیات ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد عیسائیوں کا آیا تھا نجران یمن کے علاقے سے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے ان کو مسجد نبی میں ٹھہرایا، 60 کے لگ بھگ یہ لوگ آدمی تھے، تو انہوں نے حضور سے کچھ سوالات فرمائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوالات کے جواب دی، اور آپ نے بھی پھر ان سے سوالات فرمائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چونکہ یہ لوگ خدا مانتے تھے، اس نسبت سے آپ نے ان میں ایک بڑا پادری تھا حارث ابن علقمہ، ان سے آپ نے بھی کچھ پوچھا، تو ان میں کچھ سوال یوں تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا اللہ جل شانہ کی کوئی ماں تھی کہ جس کے پیٹ میں اللہ رہا، اور یا کسی ماں نے ان کو جنا؟ تو کہنے لگے کہ نہیں۔ تو حضور نے فرمایا کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں تھی، آپ ماں کے پیٹ میں رہے، ماں کے پیٹ سے آپ پیدا ہوئے؟ تو کہنے لگے ہاں۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ کیا اللہ تعالیٰ کی ذات کے علم سے آسمان و زمین کی کوئی شے پوشیدہ ہے؟ کہنے لگے نہیں۔ تو آپ نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام؟ تو کہنے لگے ان کو تو وہی علم ہے جو اللہ نے ان کو عطا فرمایا۔ اور اسی طرح آپ نے ان سے پوچھا کہ کیا اللہ تعالیٰ کی ذات پر فنا ہے؟ وہ کہنے لگے نہیں، اللہ پہ تو فنا نہیں۔ تو فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا آپ پہ موت آئے گی کہ نہیں؟ تو کہنے لگے ہاں آپ پہ موت آئے گی، آپ اس دنیا سے جائیں گے۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا، ان سے پوچھا پادری ان کا جو بڑا حارث ابن علقمہ، فرمایا یہ تو مجھے بتاؤ کہ کیا بیٹا باپ کے مشابہ نہیں ہوتا؟ انہوں نے کہا ہاں ہوتا ہے، بیٹا باپ کے مشابہ ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اب مجھے یہ بتاؤ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تم خدا کا بیٹا کہتے ہو، حضرت عیسیٰ کو کس کس چیز میں اللہ سے مشابہت تھی؟ بیٹا باپ کے جو مشابہ ہوتا ہے، تو عیسیٰ کس چیز میں اللہ جل شانہ کے مشابہ تھے؟ تو اس کا وہ جواب نہ دے پائے۔ تو اس کی طرف یہاں اشارہ ہے، اس کو اللہ نے بیان کیا، ان اللہ لا یخفی علیہ شیء، بے شک اللہ جل شانہ نہیں ہے مخفی اللہ پر، شیء کوئی بھی چیز، فی الارض ولا فی السماء، زمین میں اور آسمانوں میں، اس کا علم محیط ہے، ہر شے کو اس کا علم محیط ہے۔ والذی یصورکم، وہی اللہ ہے جو تمہاری تصویریں، صورتیں، شکلیں بناتا ہے، فی الارحام، ماؤں کے رحم میں، ماؤں کے پیٹ میں، رحم میں اللہ کی ذات شکلیں بناتا ہے، ایک قطرے سے خون کی شکل دیتا ہے، پھر اس سے گوشت کی شکل دیتا ہے، پھر گوشت پہ ہڈیاں چڑھاتا ہے، اور اس طریق سے ایک پورے انسان کا ڈھانچہ بناتا ہے، اس میں روح ڈالتا ہے اور اس کی شکل بہترین بناتا ہے۔ یہ اللہ کی ذات ہے، اور یہ اللہ کے سوا کسی کو قدرت حاصل نہیں، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، نہ اور کسی کو۔ وہ سب اللہ کے بندے ہیں، لیکن برگزیدہ ہیں اور اس کے پیغمبر ہیں، لیکن وہ خدا نہیں بن سکتے، نہ خدا کی جگہ ہیں۔ والذی یصورکم، وہی اللہ ہے جو تمہاری صورتیں بناتا ہے، فی الارحام، رحم مادر میں، کیف یشاء، جیسے چاہتا ہے۔ کتنے انسان ہیں، اربوں میں آج تک انسان ہوئے، لیکن کسی انسان کی دوسرے سے 100% شکل نہیں ملتی، بہت مشابہت ہوتی ہے لیکن 100% نہیں۔ آنکھ کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے سسٹم بنایا ہے، یہ کسی دوسرے سے نہیں ملتا۔ ہاتھوں کے میں انگوٹھوں کے جو نشانات اللہ نے بنائے، کسی انسان کے دوسرے سے نہیں ملتے۔ اربوں انسان اللہ نے بنائے، لیکن اس کی شان ہے کسی کے فنگر پرنٹ دوسرے سے نہیں ملتے۔ اور اسی طرح آنکھوں کے آئی پرنٹ جو ہیں، یہ بھی کسی انسان کے دوسرے سے نہیں ملتے، باپ کا بیٹے سے نہیں ملتا،
ماں سے نہیں ملتا، بھائی کا بھائی سے نہیں ملتا، ایسی اللہ کی شان ہے۔ یہ ہے وہ تصویریں بناتا ہے تمہاری رحم مادر میں، کیف یشاء، جیسے چاہتا ہے۔ لا الہ الا ہو، کوئی الہ مشکل کشا حاجت روا معبود نہیں مگر صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ العزیز، جو سب پہ غالب ہے، کہیں بھی مغلوب نہیں ہے، وہ سب پہ قدرت والا ہے۔ الحکیم، حکمتوں والا ہے، اتنی طاقت کے باوجود جرم کرنے والوں کے جرم سے درگزر کرتا ہے، باغی کی بغاوت سے درگزر کرتا رہتا ہے، کبھی کسی جرم پہ پکڑ کرتا ہے، وہ بھی عبرت کے لیے، سبق کے لیے، ورنہ الحکیم بہت حکمتوں والا ہے اور انسان کو سنبھلنے کا موقع دیتا رہتا ہے، جلدی کسی کی گرفت نہیں کرتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔